موضوع ہے حضرت سلیمان۔ یہ بات ہے اس دور کی، یہ قصہ ہے اللہ کے نبی کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جنہیں اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کی جو کسی اور کو نہ ملی۔ وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، مگر دل سے عاجز اور شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں انسانوں، جنات اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی قدرت دی۔ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی، مگر وہ خود اللہ کے حکم کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان نے کبھی اپنی طاقت پر غرور نہیں کیا۔ وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے اور دعا کرتے، اے میرے رب، مجھے شکر گزار بندہ بنا دے۔ ان کی عدالت میں امیر اور غریب، طاقتور کمزور سب برابر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ فیصلہ حق اور انصاف سے کیا۔ دنیا کی شان و شوکت ان کی دل میں نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اصل بادشاہ صرف اللہ کی ہے۔ ایک مرتبہ تخت بلقیس کا آنا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ حضرت سلیمان نے فوراً کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت ملے تو سر جھکا دینا چاہیے، طاقت ملے تو ظلم نہیں عدل کرنا چاہیے، علم ملے تو تکبر نہیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان کی زندگی میں ہمیں اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتی ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہی پیغام ہے، شکر، عدل اور اطاعت، یہی کامیابی ہے۔ رہے تھے ہر قدم اللہ کی قدرت اور حکمت نظر آ رہی ہے، اور زمین پر چھوٹی چونٹیوں کی آواز بھی ان کی نگاہ میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، جس میں انسان، جنات اور جانور سب شامل تھے۔ تو ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان نے چونٹی کی آواز سن لی، کیونکہ اللہ نے انہیں جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھنے کی نعمت دی تھی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان مسکرا دیے اور فوراً اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ کسی چونٹی کو نقصان نہ۔ اللہ ہمیں بھی حضرت سلیمان جیسا شکر گزار دل عطا فرما، ہمارے دلوں کو غرور سے پاک کر دے، ہمیں نعمت میں شکر اور آزمائش میں صبر عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں عدل اور نیتوں میں اخلاص بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی یاد میں کبھی غافل نہ کرنا، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے باندھ دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔